اعلیٰ حضرت سرکار کے زمانے میں کچھ فتنے اس طرح ظاہر ہوئے تھے، کچھ عقیدے اس طرح ظاہر ہوئے تھے کہ کچھ فتنے کھلے تھے اور کچھ ظاہر تھے. یعنی بدعقیدگی اتنی پھیل گئی تھی کہ یہ مسلمانوں میں امتیاز کرنا، فرق کرنا یہ دشواری ہو گیا تھا کہ ہم جائیں تو کدھر جائیں، ہمیں دین کا راستہ کس طرح ملے گا، کون حق ہے کون باطل ہے. ایسی حالت میں جب ماحول بڑا پرخطر ہو گیا، معاملہ گمبھیر ہو گیا، یعنی بدعقیدے اس طرح کے پروپیگنڈا پھیلا رہے تھے کہ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور پر حملے کیے جا رہے تھے. اس کا سیدھا اور سادہ مطلب یہ تھا کہ کبھی آپ کے علم غیب پر انہیں اٹھائی جا رہی تھی. وہ کیا کہتے تھے کہ حضور کا علم تو ایسا ہے جیسے گدھے اور کھچر کو مازن. کبھی آپ کی شفاعت پر انکار کیا جا رہا تھا. وہ کہتے ہیں وہ کسی کام کے مالک و مختار نہیں، جو کچھ ہے صرف اللہ ہے. کبھی آپ کو ایک عام بشر ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی تھی. ارے حد تو یہ ہے، کھلے جملوں میں بتا دیتا ہوں، وحدہ لا شریک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس کا گمان یہ تھا، ہمارا بھی گمان ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ جب ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے. معذرت، وہ کہتا ہے کہ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اس لیے کہ ہر چیز کا جو مالک و مختار ہوتا ہے، ہر چیز پر جو قادر ہے، جھوٹ کون سی بڑی بات ہے، وہ بول سکتا ہے. اس یہ عقیدہ تھی. ایسے پرخطر دور میں، اس طرح کے حالات میں، گمبھیر دور میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت سرکار کو بریلی شریف محلہ جسودی میں 10 شوال المکرم 572 ہجری میں پیدا فرمایا. اور آپ یہی نہیں، حضور پاک کا مکمل معجزہ بن کر کے آئے، غوث پاک کی کرامت بن کر آئے، سرکار خواجہ غریب نواز کی ولایت بن کر آئے. آپ آئے، مختصر وقت میں آپ نے ایسی تعلیم حاصل کی کہ 10 سے 12 سال کے درمیان جو ہے آپ بہت بڑے عالم بھی بن گئے، فاضل بھی بن گئے، مفتی بھی بن گئے، محقق بھی بن گئے اور مجدد بھی بن گئے. نہ جانے آپ کیا کیا بن گئے اتنے مختصر وقت میں. پھر آپ نے اپنے علم اور جاہ و جلال کے ماتحت پوری دنیا میں جو یہ بدعقیدگی پھیل رہی تھی اس کو ثابت کر دیا امام احمد رضا خان نے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے. اعلیٰ حضرت سرکار نے صرف یہی کام نہیں کیا. اعلیٰ حضرت سرکار کی شخصیت کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے سمجھنا یہ بہت ہی دشواری کی بات ہے، ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے. اعلیٰ حضرت سرکار کو کس نے سمجھا؟ آپ کے شاگردوں نے سمجھا. ایک بات بتا دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بریلی شریف تشریف لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا، تو آپ نے تن و تنہا پوری دنیا کو ایک ایسا قلعہ دیا، ایک ایسا سبق دیا کہ آج اپنے بدعقیدے بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ واقعی اعلیٰ حضرت نے دین اسلام کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی تحفظ کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے وہ کام کر گئے. بدعقیدے آج واحد احمد رضا تیری عظمت کو سلام، جو تو نے کام کر گیا کچھ سال کے اندر، 100 سال کے درمیان میں، وہ 200 سال تک کوئی ایسا عالم نہیں کر سکتا. یہ تھی شخصیت اعلیٰ حضرت کی. آج پوری دنیا میں حمد اور نعت کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو پڑھی جاتی ہے تو وہ ہے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام، شمع بزم ہدایت علیہ السلام. دنیا کا کوئی ایسا قرآن نہیں ہے جہاں پر اعلیٰ حضرت کا پیغام نہ پہنچا ہو. ہر شخص نے اعلیٰ حضرت کی قابلیت کو قبول کیا. ارے اعلیٰ حضرت کی ایک شخصیت کا نام ہے جو آپ کے شاگرد بھی تھے، خلیفہ بھی تھے. انہوں نے کہا
کہ ہم جیسے شاگردوں کا یہ عالم ہے تو میرے استاد اعلیٰ حضرت کا کیا عالم ہوگا۔ آپ نے پوری زندگی حضور کی ناموس پر پہلا دیا، پوری زندگی حضور کی شان میں آپ نے کی، پوری زندگی حضور کی جو ہے پہلو پر زندگی گزارے۔ آج میں کہتا ہوں بابا کے دو حل کہ آج 5 وقت کی نماز پڑھانے سے لے کر بڑے سے بڑے پوسٹ پر کوئی بھی ہو دنیا کا، چاہے ہندوستان کا ہو، نیپال کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، امریکہ کا ہو، افریقہ کا ہو، انگلینڈ کا ہو، جرمن کا ہو، جاپان کا ہو، کہیں بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، اس کو ہر ایک نظر میں اعلیٰ حضرت کی پہلو پر نظر رکھنی چاہیے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت سرکار کو ہم تو سمجھے نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت سرکار کا ایک شاگرد ہے جن کا نام ہے عبدالعلیم صدیقی میرٹھی۔ انہوں نے تنو تنہا 56 ملکوں کا دورہ کیا اور اکٹھی 70,000 کی فوج کو کافر کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا۔ یہ تھے اعلیٰ حضرت۔ اس کے بعد آپ کا ایک شاگرد ہے جن کا نام ہے صدر السریہ علامہ امجد علی خان، جو